الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کل کے پروگرام میں ہماری سورہ یوسف کا اختتام ہوا تھا اور ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے بہت ہی بہترین نکات حاصل ہوتے ہیں، اور چونکہ اسی سورہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم کو تمام عالمین کے لیے نصیحت قرار دیا، اور اس کے علاوہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ قصے جو ہیں ان میں عقل والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے، عبرت ہے، لہذا ہمیں ہر واقعے کو پڑھنے کے بعد اس پہ غور و تفکر کرنا چاہیے کہ ان سے کون کون سے نکات ایسے ہیں جو حصول نصیحت، حصول عبرت میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کو بتایا تھا، ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش پہ صبر و تحمل کرنا، پھر اپنے آپ کو جب زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا نے گناہ کے لیے پیش کیا، اس وقت اپنے نفسانی خواہشات پر قابو پانا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ ایسے وقت میں بہت ہی دشوار ہو جاتا ہے کہ آدمی گناہ سے بچے۔ پھر یعقوب علیہ السلام کا صبر و تحمل کہ کئی برس تک وہ اپنے بیٹے کے غم میں آنسو بہاتے رہے، یہ ایک فطری تقاضا تھا، طبعی تقاضا تھا، شفقت اور محبت کا نتیجہ تھا، یہ آنسو شکوہ شکایت والے نہیں تھے، تو اس سے صبر جمیل کے بارے میں معلوم ہوا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا تدابیر اختیار کرنا اور تدبیر اختیار کرتے ہوئے بادشاہ کی مسند پر بیٹھنا، پھر اپنے بھائیوں سے انتقامی کارروائی نہ کرنا اور ان کی دل آزاری سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ تمام امور ایسے ہیں کہ ان پہ ہمیں بار بار توجہ کرنی چاہیے، اور ان امور کو ایک آئینہ بناتے ہوئے اس کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کر لینا چاہیے، اور اس آئینے کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس مقام پر ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہم گناہوں سے بچتے ہیں؟ تھوڑے سے گناہ پر بھی ہم قادر ہو جائیں تو بچنا دشوار ہوتا ہے، بڑے بڑے گناہ تو دور کی بات ہے، اگر اس آزمائش میں مبتلا ہو جائیں تو شاید کبھی نہ بچ پائیں۔ اس طرح کیا ہم اپنے نفس کی ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرتے ہیں؟ کوئی غم پریشانی آتی ہے تو ہم صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو کیا ہم انتقامی کارروائی سے اپنی ہاتھ، زبان وغیرہ کو روکتے ہیں؟ کیا اگر کوئی تائب ہوتا ہے تو ہم اس کی دل آزاری کرتے ہیں، یا اس کی حوصلہ افزائی کر کے اس کو حوصلہ فراہم کرتے ہوئے آئندہ گناہ سے بچنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں؟ تو یہ تمام چیزیں ہمیں محاسبے کی دعوت دے رہی ہیں اور ہمیں ان سے ضرور عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اب سورہ رعد شروع ہوگی، اس میں تقریباً 43 آیات ہیں، اور یہ مدنی صورتوں میں سے ایک ہے، یعنی اس میں کچھ آیتیں تو مکی بھی ہیں، مدنی بھی ہیں، تو یہ مدنی صورت ہے، اور مدنی صورتیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہوتی ہیں جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہوئیں، جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں ان کو مکی سورہ یا مکی آیات کہا جاتا ہے۔ اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اکثر جو مکی آیات کا اسلوب ہے اس میں توحید باری تعالیٰ، عظمت باری تعالیٰ کو بیان کیا جاتا ہے، اور جو مدنی سورہ ہیں ان میں اکثر جو ہیں احکامات بیان ہوتے ہیں۔ لیکن اس سورہ رعد کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار و مشرکین کے جا بجا رد فرمائے ہیں، اور اپنی توصیف، اپنی عظمت، اپنی وسعت کو اور اپنی قدرت کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد احکامات آگے آئیں گے، تو چنانچہ آج سورہ رعد کا انشاءاللہ ہمارا آغاز ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں جن کے معنی اللہ تبارک و تعالی اور ان کی عطا سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں، والذی انزل الیک من ربک الحق، اور وہ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا حق ہے، یعنی جو قرآن آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا یہ حق ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور لیکن لوگوں میں سے کثیر ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ جو کفار و مشرکین کی طرف اشارہ ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے جو گھڑ کر لے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ نہیں، یہ نازل کیا گیا ہے باقاعدہ آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف، ہاں ان میں سے اکثر جو ہیں اس پر ایمان نہیں لے کر آتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور قدرت کا بیان شروع فرمایا۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ایسے ستونوں کے جنہیں تم دیکھ سکو۔
اب اس میں دو اس کی تفسیر ہیں. ایک تو مراد یہ ہے کہ اس میں دیکھو ستون ہے ہی نہیں، ایسے ستون نہیں جو تم دیکھ سکو. بغیر ستون کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آسمان کو پیدا کیا، اور اس آسمان میں ایک ایسا نظام بنا دیا اللہ نے کہ اس زمین سے کئی لاکھ گنا زیادہ وزنی سیارے تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، لیکن نیچے نہیں آتے، اوپری آسمان پہ گردش کرتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ اللہ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے. اور یا اس سے مراد یہ ہے کہ آسمان کے باقاعدہ ستون تو ہیں، لیکن تم ان ستونوں کو نہیں دیکھ سکتے ہو. ایسے اللہ نے وہ ستون بنائے کہ آسمان ان ستونوں پر ٹکا بھی ہوا ہے، لیکن تم ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے ہو. تو دونوں تفسیر ہو سکتی ہیں. ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کے لائق عرش پر استوا فرمایا، یعنی وہ براجمان ہوا اپنی شان کے لائق. کیونکہ کسی چیز پر بیٹھ جانا جسمانیت کا تقاضا کرتا ہے. جو کسی مقام پہ اگر کوئی بیٹھے گا تو جو بیٹھے گا وہ جسم ہوگا، اور جسم جو ہوتا ہے وہ لمبائی چوڑائی گہرائی میں تقسیم کو قبول کرتا ہے. یہی جسم کی تعریف ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا قابل تقسیم ہونا لازم آئے گا، جو درست نہیں ہے. اور ویسے بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ بھی کسی جگہ میں سما سکے اور ہم بھی جیسے میں کرسی میں بیٹھا ہوں یا آپ اپنے کسی جگہ پر سما جاتے ہیں، تو پھر ہم میں اور اللہ تعالیٰ میں فرق نہ رہے گا. اللہ تعالیٰ کی ہر چیز ہم سے جدا ہے، کوئی اس کی مثل نہیں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تصور کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے جیسے انسان ہے، اس طرح کے تصور غلط ہے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا. مسخر یعنی مقید کر دیا. سورج ایک اپنے ایسی دائرے میں نکلتا رہے گا، چاند ایسی دائرے میں نکلتا رہے گا، دونوں کہیں راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ بھی اللہ نے سمجھا دیا کہ ان بڑے بڑے سیاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا مقید کر رکھا ہے. تو جو رب اتنے بڑے سیاروں کو مقید کرنے پر قدرت رکھتا ہے، وہ سورج کہ اس کی ایک ادنا سی کرن جب زمین پر آتی ہے تو اے اہل عرب تم بلبلا اٹھتے ہو اور گرمی کا شور مچاتے ہو. تو اس پورے جہاں پر یہ منبع گرمی ہے اس کو وہ اللہ کے دست قدرت میں ہے. تو اتنے بڑے جب سیارے کو اللہ قابو کرنے والا ہے تو تم اس کے مقابلے میں کیا ہو؟ تمہیں تو بدر جول اللہ تعالیٰ قابو کر سکتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنا، اس کے احکامات کے مقابلے میں سینہ سپر ہو جانا اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو معمولی سمجھ کے نظر انداز کرنا، یہ بہت ہی بڑی جرات اور نادانی ہے. کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک ٹھہرائے ہوئی مدت تک چلتا ہے. یعنی سورج کی بھی ایک مدت ہے طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک، اور اسی طرح اس کے چھوٹے بڑے ہونے کی مدت، پھر اس میں ٹھنڈک اور گرمی کی کہ طلوع کے وقت ٹھنڈا، غروب کے وقت ٹھنڈا، درمیان میں گرم. اسی طرح چاند کا معاملہ ہے کہ شروع میں مہینے کے شروع میں بالکل باریک، درمیان میں موٹا، پھر آخر میں باریک. تو یہ تمام اس کے جو یہ جاری ہوتا ہے، چلتا ہے، یہ ایک مقررہ مدت تک ہے اور ایک مقررہ طریقے سے. یدبر الامر، اللہ تعالیٰ کام کی تدبیر فرماتا ہے. یفصل الآیاتی، اور تفصیل سے اپنی نشانیاں بیان فرماتا ہے. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر سکو. بڑی پیاری بات اللہ نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ یہ بار بار جو تمہیں اپنی نشانیاں بیان فرما رہا ہے اس کا انکار کر سکتے ہو؟ یقین سے نہیں کرو گے. تو یہ کیوں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے؟ تاکہ تم ان پہ غور کرو، تفکر کرو، اور تمہیں یقین ہو جائے کہ جو رب کریم ان چیزوں کو قابو میں کرنے پر قادر ہے، وہ بڑی عظمت اور وسعت والا ہے. تو یقیناً وہ پھر جھوٹ اور غلط بیانی بھی نہیں کر رہا ہوگا، تو ضرور وہ ہمیں بعد میں اٹھائے گا. جب ضرور وہ اٹھائے گا، اس کی بات حق ہے، تو ہم ضرور اللہ سے ملاقات کریں گے. جب ملاقات کریں گے تو پھر جو اس نے ملاقات کے بعد کی باتیں اپنے حبیب کے ذریعے بیان فرمائی کہ نیکوں کو انعام ملے گا، بروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو یہ بھی حق ہوگا. اور یہ چیز پھر انسان کے دل میں خوف پیدا کرے گی. تو اچھا اور معیاری تفکر، مناسب تفکر جو ہے انسان کو ایک اچھے عمل کی دعوت دیتا ہے، اور برا تفکر برے عمل کی دعوت دیتا ہے. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب
أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وہ وہی ذات ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا۔ آپ دیکھیے کتنی نفیس، اتنی بڑی زمین کو اللہ نے پھیلایا، اور حیرت انگیز طریقے سے جدھر نگاہ ڈالیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم نمونہ نظر آتا ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس نے اس میں لنگر ڈال دیے۔ لنگر سے مراد، لنگر وہ جو پانی کے جہاز ہوتے ہیں اس میں لنگر ڈالے جاتے ہیں تو وہ زمین میں گڑ جاتا ہے اور پھر جہاز کو ہلنے سے روک لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کر کے لنگر ڈال دی، یعنی اس میں بڑے بڑے مضبوط پہاڑ قائم کر دیے تو زمین کا توازن برقرار ہو گیا اور یہ ہلتی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی۔ وَأَنْهَارًا، اور اس نے اس میں نہریں بنائیں۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھلوں میں سے ہر ایک میں دو جوڑے بنا دیے، دو جوڑے بنائے۔ دو جوڑے کا مطلب کیا کہ چھوٹا بڑا، سرد تاثیر رکھنے والا، گرم تاثیر، خشک تر تاثیر، اسی طرح نیا پرانا، کھٹا میٹھا ترش، اور یہ اس طرح ہر ایک ضد کے اندر یعنی ان میں متضاد چیزیں رکھی ہیں، جوڑا بنایا۔ یغشی اللیل النہار، رات سے دن کو چھپا لیتا ہے۔ دن روشن ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ رات آتی ہے، دن کو مکمل چھپا لیتا ہے، اس کی قدرت کی عظیم نشانی ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ایسی قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و تفکر کرتی ہے۔ تو ہر چیز میں اب آپ غور فرمائیں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بہت احساس پیدا ہوتا ہے، اور بے اختیار پہ دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو اتنی عظیم ذات ہے اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اس کی نافرمانی کر کے اس کی گرفت سے کیسے بچ سکتے ہیں، جو اتنے بڑے بڑے چاند اور سورج کو قابو میں کیے ہوئے ہے۔ ہم تنکے بھر انسان، تنکے کی طرح ایک انسان، ان بڑے بڑے سیاروں کے مقابلے میں، پہاڑوں کے مقابلے میں تو ہم تنکے ہی ہیں، تو ایک تنکے کی طرح کا انسان کیسے اللہ کی گرفت سے بچ سکے گا؟ تو یہ غور و تفکر ہمیں اللہ کی گرفت کا صحیح اور کامل یقین دلوائے گا، اور یہ کامل یقین ہمارے عمل میں چینج لائے گا، تبدیلی لائے گا، ہم نیک اعمال کی طرف مائل ہوں گے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین کے مختلف قطعے ہیں، مختلف حصے ہیں، اور سب آپس میں پڑوسی ہیں، قریب قریب ہیں۔ زمین کے مختلف قطعے ہیں، دیکھیے ایک زمین آپ دیکھیں گے ریگستانی جیسی زمین ہے، پھر آگے چلیں گے ایک دم سرسبز شروع ہو جائے گی۔ کبھی آپ نے ٹرین میں اگر سفر کیا ہو، ہمارے پاکستان کا میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، تو ٹرین میں آپ سفر کریں تو ایک زمین آئے گی ایک دم مٹی مٹی ہو جائے گی، آپ کھڑکیاں بند کریں گے جلدی جلدی، تھوڑے عرصے بعد وہ مٹی ختم، اور پھر ایک دم اس کے ساتھ بالکل ایسی زمین سرسبز و شاداب، یعنی گویا کہ ایک حد تک پہنچ کے مٹی ختم، پھر اس کے بعد سرسبز و شاداب۔ کہیں آپ دیکھیں گے کہ برف باری ہو رہی ہے اور اس کے بالکل جہاں برف باری کا اینڈ ہو رہا ہے اس کے ساتھ والے علاقے میں کوئی برف باری نہیں ہو رہی، کہیں بارش ہو رہی ہے کہیں پہ نہیں ہو رہی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف قطعے بنائے، کوئی سرسبز، کوئی خشک، کوئی ریگستانی، کوئی عام مٹی والا، کوئی تر، کوئی خشک، اور ہے بھی قریب قریب۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جہاں دریا اور سمندر ملتا ہے، اگرچہ پانی کا تذکرہ نہیں ہے، یہ بھی بڑی عجیب سچویشن ہے، یہ سورہ رحمان کے اندر آئے گا کہ یہ دریا ہے اور یہ سمندر، اس کا پانی پیے تو کڑوا، اس کا پانی پیے تو بالکل میٹھا، اور یہ ساتھ ساتھ ہیں۔ جہاں سمندر ملتے ہیں اور دریا آ کر ملتے ہیں، عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا وہاں پہ اظہار نظر آتا ہے، اور دل بے اختیار اسے تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہاں ایک ذات ایسی کائنات میں ضرور موجود ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے۔ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ، اور اس زمین میں باغ ہیں، باغات ہیں انگوروں کے، اور کھیتی باڑی ہے، کھیتیاں ہیں، اور کھجور کے پیڑ ہیں، ایک ہی جگہ سے اگے ہوئے اور علیحدہ علیحدہ، یعنی ایک ہی تھال میں، اور اس کے علاوہ علیحدہ علیحدہ بھی ہیں۔ کھجور کے درختوں کو آپ دیکھیں بڑے عجیب و غریب آپ کو نظر آئیں گے۔ یسقیٰ بماء واحد، سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ جب آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے ایک جیسا پانی تمام درختوں میں پہنچتا ہے، یا دریا کا پانی یا نہر کا پانی آتا ہے، یا ٹیوب ویل سے آپ پانی نکال کے بورنگ کر کے آپ پانی پہنچاتے ہیں، ایک طرح کا پانی ہوتا ہے، سب کو سیراب کیا جاتا ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْدَهَا عَلَى بَعْدٍ فِي الْأُكُلِ،
اور پھلوں میں سے ہم ایک کو دوسرے سے بہتر کر دیتے ہیں۔ بڑی نفیس بات اللہ نے بیان فرمائی کہ ان سب کو ایک طرح کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ آم کا درخت، کیلا ہے، انگور ہے، ناشپاتی ہے، تربوز ہے، پانی ایک طرح اندر جا رہا ہے، لیکن دیکھیں جب یہ پانی اندر پہنچتا ہے اور دیگر زمین کی معدنیات سے مل کر اس پھل تک پہنچتا ہے تو ہر ایک کا ذائقہ مختلف ہو جاتا ہے، رنگت علیحدہ، رس علیحدہ، مزہ علیحدہ، ساخت علیحدہ، خوشبو علیحدہ۔ آم کی خوشبو سونگھیں گے تو سبحان اللہ، سیب کھائیں تو اس کا اپنا ایک ذائقہ، امرود کھائیں تو اپنا ایک ذائقہ۔ ایک ہی پانی ہر جگہ پہنچتا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ درختوں کے اندر ایک آٹومیٹک فیکٹری ہے جو اللہ کے وہ خود بخود کام کرتی ہے اللہ کے حکم سے، اور جو پانی آ رہا ہے اس میں مختلف قسم کی ملاوٹ کرنے کے بعد اوپر پہنچایا جاتا ہے اور اس سے پھر ایک نیا طریقے کا پھل پیدا ہو جاتا ہے۔ دو درخت قریب قریب ہے، ایک آم کا ہے ایک جامن کا ہے، آم کا اپنا ذائقہ ہوگا، جامن کا اپنا ہوگا، حالانکہ پانی دونوں میں ایک طرح کا پہنچ رہا ہے۔ یہ تفکر والی باتیں واقعی ان پر غور کرنا چاہیے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ تو واقعی ان چیزوں پہ غور و تفکر عاقل شخص ہی کرے گا۔ اور جو اللہ نے بیان فرمایا وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ان جو پھل ہیں ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو یہ ذائقے اور خوشبو وغیرہ کے اعتبار سے ہوتا ہے، جیسے آم پھلوں کا بادشاہ کہلاتا ہے، جو اس کی خوشبو ہے، اس کا ذائقہ ہے، اچھے نسل کا آم ہو تو آدمی کو دل چاہتا ہے کھائے چلے جائے۔ اسی طرح اپنی پسند بہرحال مختلف ہوتی ہیں، اس اعتبار سے پھلوں کی فضیلت بھی ایک دوسرے پر واضح ہے۔ وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر آپ تعجب کریں، یعنی ان بے عقل مشرکین کے بات پر تعجب کریں، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو ان کا قول زیادہ تعجب والا یہ ہے، أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو ان کے اس کہنے پر زیادہ تعجب ہے کہ کیا ہم مٹی ہو کر پھر نئے سرے سے بنائے جائیں گے، یہ زیادہ قابل تعجب ہے۔ اس لیے آپ کو یعنی ان کی حرکات پہ تعجب نہیں بلکہ اس قول پہ زیادہ تعجب کیجئے کہ ساری یہ نشانیاں اطراف میں موجود، کائنات کو کس نے بنایا، نظام قدرت کون چلا رہا ہے۔ اب یہ بے وقوف یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا مر کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ میں اٹھا لے گا۔ تو یہ ان کی کم عقلی کی دلیل ہے کہ جو رب اولاً پوری کائنات کو پیدا کرنے پر قادر ہے، تمہیں پہلی مرتبہ ایک پانی کی بوند سے بنانے پر قادر ہے، تو دوبارہ اس کا بنانا کیا قابل حیرت ہو سکتا ہے یا ناقابل یقین کیوں ہو سکتا ہے؟ یہ کم عقل لوگوں کی باتیں ہیں، لہذا یہ زیادہ تعجب خیز بات ہے۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، واولئک الاغلال فی اعناقہم، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، یعنی جب یہ اگر ایمان لے کر نہیں آئے میدان محشر میں پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کے گلوں میں آگ کے اس طرح حلقے ڈال دیے جائیں گے جیسے کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اور پھر زنجیر سے اس کو کھینچا جاتا ہے، ایسے ان کے گلوں میں لوہے کے طوق ہوں گے اور زنجیروں سے فرشتے ان کو کھینچ رہے ہوں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ دوزخی ہیں، دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور یہ آپ سے عذاب کو جلدی طلب کرتے ہیں رحمت سے پہلے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں ان سے بھی پہلے کہتے ہیں بس عذاب لائیں، عذاب کہاں ہیں، جلدی سے آپ عذاب لے کر آئیں۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهُمُ الْمَثُلَاتِ، حالانکہ ان سے اگلوں کی سزائیں گزر چکی ہیں، جو ان سے پہلے لوگ تھے ان کی سزائیں گزر چکی ہیں، تو ان کو دیکھ کے عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ بنی اسرائیل پر کیا کیا ہوا، یہود ان روایات کو بیان کرتے رہے تھے اور یہ کفار قریش یہودیوں کے ساتھ مخالطت رکھتے تھے اور ان کو یہ باتیں معلوم تھی۔ اس طرح عربوں کے اندر بھی بہت سارے واقعات مشہور تھے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ اس سے پہلے بھی تو سزائیں گزر چکیں، تو پھر ان سزاؤں پہ توجہ کر کے یہ عذاب سے پناہ مانگنے کے بجائے اس کو طلب میں جلدی کیوں کرتے ہیں؟ کیا پچھلی قوموں پر یہ نگاہ نہیں ڈالتے کہ انہوں نے بھی عذاب کو طلب کرنے میں جلدی کی تھی، انجام ان کا کیسا ہو گیا؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور بے شک تمہارا رب لوگوں کے ظلم پر بھی ایک طرح کی ان کی مغفرت کرتا ہے، انہیں معافی دیتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک تمہارے رب کا عذاب سخت ہے۔ یہ بھی کتنی پیاری بات، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور بے شک آپ کا رب مغفرت والا ہے
لوگوں کے لیے ان کے ظلم پر، یعنی اگر لوگ ظلم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر بھی ایک طرح کی ان کو مغفرت ان کی فرما دیتا ہے. کیا مطلب؟ درگزر فرماتا ہے، عذاب میں جلدی نہیں کرتا. آپ دیکھیے کتنے لوگ نافرمان، ہم میں سے ہم اپنے بارے میں غور کر لیں، صبح سے شام تک کتنے گناہ ہوتے ہیں، کتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ درگزر فرما رہا ہے، نظر انداز کرتا ہے، مزید نعمت عطا فرما رہا ہے. یہ اس کی کرم نوازی ہے. لیکن آخر میں فرمایا تیرے رب کا عذاب بڑا سخت ہے، کہ ڈھیل دینے کی عادت سے ناجائز فائدہ اٹھائیں گے تو سختی عذاب کا مزہ بھی چکھنا پڑ سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. كتاب أنزلناه